بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے ایک ماں سے سوال کیا، اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو امی نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ اس خیر البشر پر درود پڑھیے جو اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور ایک بچے سے اس کی چڑیا کے مرنے کی تعزیت کی۔ اس انسان پر درود بھیجیے جو آپ کے غم پر زار و قطار رو دیا کرتے تھے۔ اس ہادی پر درود بھیجیے جس پر فرشتے اور خود رب تعالی درود بھیجتا ہے، اور جب آپ جمعہ کا دن پالیں تو درود و سلام میں کثرت کر دیں۔ یہی اسلاف کا شیوا ہے اور یہی ملائکہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین عطا کرتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے خدا سے مانگیں کہ وہ آپ کو دے۔ اگر آپ کو وہ پھر بھی نہ ملے تو سمجھ لیں کہ کسی اور نے آپ کو خدا سے مانگا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پہ کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ جب تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہیں اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ صبر سے گزارا کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے۔ جو دعا سے بھی نہ مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ اے پروردگار، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جس سے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کو برابر ہو جاؤں۔ آمین ثم آمین۔